اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑی کمپنی کون ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ہے؟ ٹیلی کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے موبائل اور کیا نام ہے ٹاورز اور ایکوپمنٹ جتنے استعمال ہوتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن میں سب آ جاتی ہیں، صرف موبائل نہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے ایک کمپنی کا نام بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ وہ ہے ہواوے۔ ہواوے 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 وہ ہے جو چائنا کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اور یہ نمبر 2 ہے پہ موبائل، صرف موبائل کی بات کریں تو یہ نمبر 2 پہ ہے، نمبر 1 پہ سیمسنگ ہے۔ تو یہ موبائل نمبر 2 پہ آتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں یہ نمبر 1 پہ موبائل میں بھی آ جائے گی۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں تو یہ نمبر 1 پہ ہے، اور اس کی جو ریونیو ہے، سیل ہے، وہ تقریباً $120 بلین ہے۔ اندازہ کریں، ایک کمپنی ہے 120 سے 125 بلین ڈالر کی سیل کرتی ہے۔ 170 ملکوں میں یہ موجود ہے، اور کیا نام ہے 5 لاکھ یہ اسٹیشنز بنائے گی دنیا میں اس سال، باوجود دنیا میں سب کیا حالات ہیں۔ انگلینڈ میں 20,000 اسٹیشنز بھی بنا چکی ہے، جس کے تھرو انٹرنیٹ وغیرہ پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ 5G میں یہ ٹاپ پر ہے، اور لیکن اس پہ ایک الزام ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو CEO ہے، CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر، وہ کبھی فوج میں انجینئر ہوتا تھا، لیکن 1980s میں وہ ریٹائر ہو گیا تھا۔ تو اس نے ایک پرائیویٹ کمپنی کھولی، ہواوے ایک پبلک کمپنی نہیں ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ کمپنی کھولی اور اس کو گرو کرتا چلا گیا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہواوے جو کمپنی ہے، جو انٹرنیٹ ڈیٹا لیتی ہے ادھر سے ادھر، جو ٹرانسفر ہوتا ہے، میں ڈیٹا شیئر کرتا ہوں اپنے دوست کو، اپنے گھر والوں کو، وہ ڈیٹا جو ہے وہ چوری کر کے وہ ڈیٹا چائنا کو دے دیتی ہے، جس سے دنیا بھر میں 170 کمپنیوں میں موجود ہے، وہاں سے ڈیٹا چرا کے یہ چائنا کو دیتی ہے، اور چائنا اپنے مخصوص جو کام کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ الزام ہے ہواوے پہ جو امریکہ نے لگایا۔ اور آپ کو بتائیں کہ 5 کنٹریز ہیں، 5 آنکھوں والی کنٹریز، جس میں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، UK ہے، آسٹریلیا ہے اور نیوزی لینڈ ہے۔ یہ 5 کنٹریز ہیں جو یہ کیا کرتی ہیں، ایک ہی گروپ ہیں اور انگریزی بولتی ہیں، تو یہ انگریزی بولنے والی 5 کنٹریز کہلاتی ہیں۔ تو یہ سخت خلاف ہیں اس کے، ہواوے کے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں CEO کی بیٹی مینگ جو نام ہے اس کا، مینگ کو کینیڈا میں جب وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گئی، تو کینیڈا کے ایک شہر ہے، اس کا نام ہے، کینیڈا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ویکیونر۔ اس میں وہاں پہ وہ جو CFO ہے، جو بیٹی ہے CEO کی، وہ گئی تھی وہاں پہ، تو اس کو اریسٹ کیا کینیڈا میں امریکہ کے کہنے پہ، اریسٹ کیا اور پھر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اب 2018 سے ابھی تک، یعنی 2 سال ہو گئے ہیں، وہ اریسٹ ہے عافیہ صدیقی کی طرح، اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے، چائنا اسے چھڑا نہیں سکا۔ چائنا کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کیونکہ چائنا کے اندر ایک کمپنی ہے جو ہواوے، اور اس کے چیف کی بیٹی کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو چائنا کی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ملک کے بندے کی بیٹی کو بچائے۔ تو چائنا نے بڑی کوشش کی ہے، اور اسی سے امریکہ اور چائنا کے تعلقات بھی خراب ہوئے۔ تو یہ تھا معاملہ۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ جو بندہ ہے جو چائنا کی کمپنی کے ہواوے کا مالک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے رین زینفئی۔ رین زینفئی جو نام اس کا، یہ 1984 میں ریٹائر ہو گیا تھا چائنا کی آرمی ملٹری سے، انجینئر تھا، فوجی نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کمپنی بنائی۔ تو چونکہ پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کی ڈیٹیل پبلش نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ، پبلک لمیٹڈ کمپنی کا پتہ ہے اس کی ڈیٹیل زیادہ ملتی ہے، پرائیویٹ کمپنی کی ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے اس کمپنی کی۔ اچھا، اب جو یہ ہٹا دیا جائے گا کیا نام ہے اس کو، ہواوے کو، تو اس کی جگہ کون سی کمپنی کام کریں گی؟ یہ کمپنیاں ایرکسن اور نوکیا کام کریں گی، لیکن ایرکسن نوکیا کے جو اکوپمنٹس ہیں بہت مہنگے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو وہ اور 5G کی کوالٹی ہواوے کی بہت اچھی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، سستا ہے، اور نوکیا ایرکسن مہنگے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ حال ہی میں ابھی
چند دن پہلے یو کے نے بین کر دیا ہواوے کو مکمل، اور کہہ دیا کہ تو ٹائم دیا 6 مہینے کا، 6 مہینے تک جو لوگ خریداری کے ایگریمنٹ کر چکے ہیں وہ خرید لیں، اور 6 مہینے کے بعد پھر کوئی ہواوے کی ٹیکنالوجی نہیں خریدے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے 2027 یعنی 7 سال کے بعد جنہوں نے پاس ٹیکنالوجی ہوگی ہواوے کی وہ اس کو ختم کریں گے، اور 2028 سے وہ ایرکسن یا نوکیا یا کوئی بھی نئی کمپنی جو ہواوے کی نہ ہو وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ یو کے نے آرڈر کر دیا اپنے ملک میں، اب 20,000 اسٹیشن یو کے میں آلریڈی لگے ہوئے ہیں، وہ سارے بدلے جائیں گے یقیناً 7 سال بعد بہت میجر چینج آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی 7 سال میں کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن ابھی تو امریکہ یو کے پرائم منسٹر جو ہیں بورس نے یہ کہہ دیا ہے، یہ ڈیسیجن لے لیا ان کی پارلیمنٹ نے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے جواب میں یقیناً جو چائنا ہے وہ بھی ایکشن لے گا، وہ یہ ایکشن لے گا کہ یو کے کی جو ہارڈ ڈرنک ہے تو اسکاٹ وہ چائنا میں بہت پی جاتی ہے، وہ بہت بڑا بزنس ہے یو کے کا، وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، تو وہ یہ بین کریں گے۔ جاگور گاڑی ہے وہ رینج روور، وہ 20% دنیا میں کا اگر دیکھیں تو چائنا میں وہ گاڑی خریدی جاتی ہے، چائنا اس کو بین لگائے گا۔ چائنا ہمیشہ جس ملک سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی پروڈکٹ کو بین کر دیتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب کینیڈا نے جب کی سی ایف او کو پکڑا، ہواوے کی سی ایف او مینگ کو پکڑا، تو چائنا کی لکڑی خریدنا، تو کینیڈا کی لکڑی خریدنا چائنا نے چھوڑ دی، کیونکہ کینیڈا نے کیا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو اریسٹ کیا تھا، سی ایف او مینگ نام ہے ان کا بیٹی کا، اور یہ بیٹی ہیں کس کی، جو ہواوے کی مالک رین زنفائی کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور یہ یو کے کیوں ایسا کر رہا ہے، جبکہ یو کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں چائنا سے، تو وہ امریکہ کا پریشر لوگ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ پہ چائنا نے جو قانون لگائے ہیں وہ یو کے کو پسند نہیں آئے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں وہ ہماری انفارمیشن چرا رہے ہیں، یہ بھی الزام لگا ہوا ہے ان کے اوپر۔ تو بہت مختلف الزامات ہیں ہواوے کے اوپر کہ وہ چائنا کی کمپنی ہے، بیسیکلی وہ چائنا کا دماغ ہے، یہ سب کہتے ہیں، یہ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناروے نے چائنا کے خلاف جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو پیس ایوارڈ دیا، تو ناروے سے چائنا نے ٹریڈ اپنی بند کر دی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ اسی طرح آپ جو کینیڈا سے میں نے بتایا کہ کینیڈا نے جب اریسٹ کیا سی ایف او کو ہواوے کی تو اس سے ٹریڈ بند کر دی انہوں نے۔ اب انگلینڈ سے بھی بند کریں گے ٹریڈ، امریکہ سے تو ان کی ٹریڈ خراب ہو ہی گئی جا رہی ہے۔ اب یو کے سے اگر ٹریڈ بند کریں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ یو کے جو ہے $23 بلین کما رہا ہے چائنا سے، اور چائنا یو کے سے $45 بلین کما رہا ہے۔ تو یقیناً ٹریڈ اگر بند ہوتی ہیں ان کے آپس میں تو چائنا کا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا۔ چائنا زیادہ کما رہا ہے، $45 بلین کما رہا ہے یو کے سے، اور یو کے جو ہے وہ $23 بلین کما رہا ہے چائنا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیں ساری باتیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں، آپ کو سوچا بتا دوں کہ 5I کنٹری کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور ایک اور الزام بھی ہے ہواوے پہ، وہ یہ ہے کہ ہواوے جو ہے ایران اور نارتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے جو کہ امریکہ کی دشمن ہے۔ اور آپ کو بتائیں یو کے اور 5I ایک ہی کنٹری ہے، 5I میں یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یو کے ایک ہی سوچ رکھتی ہیں، ایک آنکھ رکھتی ہیں، تو یہ نہیں پسند کرتی کہ ایران اور نارتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دی جائے، اس وجہ سے شاید یہ زیادہ ناراض بھی ہیں۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں ناراضگی کی۔ تو آئی ہوپ کہ ہواوے کے بارے میں آپ نے پڑھا، ہواوے کی سیل آپ نے پڑھی کتنی زیادہ ہے اور کتنے ملکوں میں ہے، 170 ملکوں میں سیل اس کی 25 بلین ڈالر سالانہ ہے۔ 5I کنٹریز کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ایرکسن سے اور نوکیا سے یہ سستی چیز بناتے ہیں، کوالٹی ان کی اچھی ہے، 5G پہ یہ چیمپئن ہیں۔ آسٹریلیا، ناروے اور امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ آسٹریلیا سے پہلے گوشت خریدتے تھے، وہ بند کر دیا ہے، اور اس طرح کینیڈا سے لکڑی خریدتے تھے، انہوں نے بند کی۔ اب یو کے سے جو ہارڈ ڈرنک ہے اور
जगुआर गाड़ी है वो यकीनन बंद होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसके अलावा ये बताया कि ये कंपनी 1980s की मिड में बनी। फिर ये बताया मैंने आपको कि जो खातूनें जो अरेस्ट हुई हैं CFO, ये 2018 में कनाडा में अरेस्ट हुई, कॉन्फ्रेंस में गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि ये डेटा चुराते हैं और हम चाइना को देते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी। आई होप कि हुआवे के बारे में आपको बहुत अच्छा कुछ मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।